کہا جاتا ہے کہ آپ نے جوائن نہیں کیا تو مجھے فوراً ہی وہ کہتے ہیں آگے سے کہ آپ انگلینڈ ٹور پہ نہیں جا سکتے، اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ محمد حفیظ کے ساتھ پچھلے دنوں ہم نے کیا کیا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی سب سے پہلے تو میں محمد حفیظ نہیں ہوں. تو یہ ایک ایسی بات تھی جو کہ مجھے ہٹ کی ہے. حسن علی سے تلخ کلامی کی وجہ سے استعفیٰ نہیں دیا، وہ معاملہ 4-5 ماہ پہلے حل ہو گیا تھا. قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ یونس خان کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، بتایا کہ سرجری کے باعث بایو سیکیور ببل جوائن نہیں کر سکا. پی سی بی سے کال آئی کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو جیسے حفیظ کے ساتھ کیا ویسے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کیا آپ کو کال ذاکر خان نے کی تھی؟ اینکر وسیم بادامی کا سوال. یونس خان بولے نام نہیں بتاؤں گا لیکن میں نے استعفیٰ اسی کال کی وجہ سے دیا. بات جو کمرے میں ہوئی تھی اور بات جو مینجمنٹ کے سامنے میں، تو میری کامران اکمل کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ یار بس یہ بات کریں گے کہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک کر لیں، لیکن چیئرمین کے ساتھ جا کے بات ہی کچھ اور کی گئی. یعنی کچھ کھلاڑیوں کو لگا کہ ہم یوز ہو گئے ہیں. وہ کس نے بات کی؟ شاہد آفریدی صاحب نے کی. تو پھر ماسٹر مائنڈ شاید آفریدی ہوں گے. نہیں جانتا میری کپتانی کے خلاف بغاوت کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. ٹور کے دوران شاہد آفریدی کھلاڑیوں کو مینیجر کے پاس لے گئے. واپس آ کر آفریدی کراچی سے لاہور آئے اور کھلاڑیوں کو چیئرمین پی سی بی سے ملوایا. ایسا ہے تو شاہد آفریدی ہی ماسٹر مائنڈ ہو سکتے ہیں. مصباح اور محمد یوسف سمیت سب یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے، لیکن یہ بھی نہیں بتاتے کہ میرے خلاف جمع کیوں ہوئے. سعید اجمل نے جواب دیا میرے کریئر کا معاملہ ہے. رانا نوید الحسن واحد کھلاڑی تھے جنہوں نے غلطی کا اعتراف کیا اور معافی بھی مانگی. میں اب خود کو بدل رہا ہوں. پروگرام 11 آور میں یونس خان کا اعلان، کہا کھلاڑی یا بورڈ مینجمنٹ جو چاہے کریں، میں سب اچھا کہتے ہوئے گردن ہلاؤں گا. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا. پیٹرول 2 روپے اور ڈیزل 1 روپے 44 پیسے مہنگا. وزیر اعظم عمران خان نے منظوری دے دی. معاون خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ، کہا اوگرا نے پیٹرول میں 6 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 4.25 روپے اضافہ تجویز کیا تھا. بلاول بھٹو کی حکومتی اقدام پر کڑی تنقید، کہا عوام دشمن بجٹ کا پہلا تحفہ قوم کو موصول ہو گیا. آج پیٹرول مہنگا ہوا، آہستہ آہستہ بجلی گیس کو بھی مہنگا کیا جائے گا. فیصلے نے حکومت کے عزائم بے نقاب کر دیے. ہم نے کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں؟ کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے. تو اسپیکر صاحب اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا، کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. امن میں شراکت دار جنگ کا حصہ بننے سے انکار. امریکہ کے ڈو مور پر وزیر اعظم کا نو مور کا 2 ٹوک جواب. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا امریکہ کی جنگ کا حصہ بن کر 70,000 جانیں قربان کر دیں. اڈے مانگنے والے امریکہ نے کیا ہماری قربانیاں تسلیم کیں؟ الٹا ہمیں دوغلے پن کے طعنے دیے. افغانستان میں اپنی ناکامی کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا. امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کر حماقت کی. مخالفت پر مجھے طالبان خان کہا گیا. لندن میں 30 سال سے پاکستان کو مطلوب دہشت گرد بیٹھا ہے. کیا برطانیہ ہمیں ڈرون حملے کی اجازت دے گا؟ یہ بھی واضح کر دیا کہ 5 اگست کے اقدامات کی واپسی تک بھارت سے تعلقات بحال نہیں ہوں گے. قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا. افغانستان، بھارت اور مقبوضہ کشمیر سے متعلق معاملات سے آگاہ کیا جائے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اجلاس میں شریک ہوں گے. ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید شرکا کو بریفنگ دیں گے. اجلاس میں ملک کی داخلی صورتحال پر بھی بریفنگ دی جائے گی. اجلاس میں پارلیمانی جماعتوں کے رہنما شرکت کریں گے. پاکستان ہر سطح پر امن کے لیے کوشاں اور خطوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے. افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان نے سنجیدہ کردار ادا کیا. افغانستان میں امن کے دشمن خطے میں عدم استحکام چاہتے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا NDU میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب. کہا مقبوضہ کشمیر کے عوام کی حق خود ارادیت کی جد و جہد کی حمایت کرتے ہیں. موجودہ ڈاکٹرائن کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں.
بہترین مزین تربیت یافتہ اور متحرک فوج کسی بھی چیلنج سے نمٹ سکتی ہے۔ مسلح افواج اور قوم کے اعتماد کا بندھن توڑنے کے خواہش مند ناکام ہوں گے۔ دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو، ریفارمز تجویز دیا 1 سال سے بڑی ہیں، ٹائم آ گیا ہے کہ ہم الیکشن لڑیں، کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا۔ اگر اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے۔ آئیں مل کر انتخابی اصلاحات لائیں، وزیر اعظم کی اپوزیشن کو دعوت، کہا وقت آ گیا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں، کسی کو فکر نہ ہو کہ دھاندلی سے ہرا دیا گیا، ایسی اصلاحات ہونی چاہیے کہ ہارنے والا الیکشن قبول کرے۔ اپوزیشن کے پاس کوئی تجویز ہے تو سننے کو تیار ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کا واحد راستہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے۔ میں نے بھی ڈس میں جاتا تھا، اس لیے جب کوئی غیرت والی بات کرتا ہے تو ہر کسی کو مزہ بھی ہوتا ہے، جو حکومت کی حکمران غیرت کی بات کرتا ہے سارے عوام اسی دن غیرت بن جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران اپوزیشن موجود تمام ارکان نے خاموشی سے تقریر سنی۔ افغانستان سے متعلق 2 ٹوک موقف پر JUI ارکان نے بھی ڈیسک بجائی۔ وزیر اعظم کے اسمبلی سے روانگی کے وقت PTI اور حلیف جماعتوں کے رہنماؤں نے تھمز اپ بھی کیا۔ کھلے دل سے زکوٰۃ دیتے ہیں، خراج دیتے ہیں، جب ٹیکس دینا ہوتا تو ٹیکس نہیں دیتے۔ اب قوم کو سامنے آنا پڑے گا، اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں، 22 کروڑ ہماری آبادی ہے، مشکل سے 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ قوم کھلے دل سے خیرات دیتی ہے، ٹیکس کیوں نہیں؟ سب لوگ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دیں گے تو مشکلات کم ہو جائیں گی، غریب آدمی پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جان بوجھ کر ٹیکس نہ دینے والا جیل جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا بجٹ تقریر میں اعلان، کہا معیشت مستحکم کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے، کوشش کی IMF نہ جائیں مگر جانا پڑا۔ شوکت ترین نے میری سوچ کے مطابق بجٹ بنایا، 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے، غریب طلبہ کے لیے 90,000 اسکالرشپس دے رہے ہیں، یونیورسل ہیلتھ انشورنس بڑی کامیابی قرار۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اسٹاف کے لیے اضافی اعزازیے کی بات کی تو جواب دیا، وزیر اعظم ہوں بادشاہ نہیں، مجھے بھی وزیر خزانہ سے پوچھنا پڑتا ہے۔ میں ایک پرائم منسٹر ہوں، بادشاہ نہیں ہوں۔ مجھے ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ کے پاس پیسے میں گنجائش ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو میں جو فائنانس منسٹر کہتا ہے میں ایکسیپٹ کہہ رہا تھا کہ آپ زیادہ ٹیکسز دے۔ خان صاحب ٹیکس آپ کو نہیں ملنے والا، اپنا فائنانس منسٹر کو ریسٹ کے پاورز دے رہے ہو، اب دیکھو کیسے آپ کا معیشت بیٹھنے والا ہے۔ خان صاحب، ڈنڈے کے زور پر ٹیکس اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، عوام کا ریاست اور جمہوریت پر اعتماد ضروری ہے۔ آپ FBR کے نام پر گرفتاری کے اختیارات دے رہے ہیں، بجٹ میں امیر کے لیے ریلیف، غریب کے لیے تکلیف ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی تنقید، کہا قوم حکومت کے 3 سال کا حساب مانگتی ہے۔ یہ بھی کہا بجٹ سیشن میں بھرپور کردار ادا کرنے پر اپنے MNAs پر فخر ہے۔ شہباز شریف کزن کی وفات کی وجہ سے ایوان میں شرکت نہیں کر سکے، امید ہے JUI اور نون لیگ اپنے ارکان کو شو کاز جاری کریں گے۔ احسن اقبال نے شہباز شریف سے متعلق بلاول بھٹو کے بیان کو بچگانہ قرار دے دیا، کہا بلاول کو اپنے بیان میں تحمل کی جھلک دکھانی چاہیے، نون لیگ پر فرینڈلی ہونے کا الزام لگانے والے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپوزیشن لیڈر کزن کے انتقال کے باعث لاہور میں تھے، کسی کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے تو بیان بازی بھی نہ کریں۔ قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو اور شاہ محمود قریشی آمنے سامنے، ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بولے، ملتان کے رکن کو جتنا ہم جانتے ہیں اتنا عمران خان نہیں جانتے، یہ تحریک انصاف اور وزیر اعظم کے لیے خطرہ بننے والا ہے۔ حساس ادارے شاہ محمود قریشی کا فون ٹیپ کریں۔ گیلانی دور میں شاہ محمود قریشی دوسرے ملکوں کو فون کرتا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، اسی لیے فارغ کیا گیا۔ وزیر خارجہ کا بھی بلاول کو بھرپور جواب، بولے بلاول کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کے بابا کو بھی، لکھی ہوئی 2-4 پرچیاں بچے کو پکڑا دیتے ہیں، بچے کا چابی سے سوئچ آن سوئچ آف ہو جاتا ہے۔ گیلانی کو مکہ کا اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا۔
حمزہ شہباز کی FIA میں پیشی، حکام کے سوال جواب۔ ذرائع کے مطابق لیگی رہنما ایک دفعہ پھر سوالات کے جوابات دینے میں ناکام رہے، اکاؤنٹس میں منتقل رقم کی منی ٹریل بھی پیش نہ کر سکے۔ منی ٹریل کے سوال پر بولے، ڈائریکٹر صاحب آپ کو بتا دوں وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ لاہور میں گرلز ہاسٹل میں آتش زدگی، دم گھٹنے سے 3 خواتین جاں بحق۔ واقعہ رائبن روڈ پر نیو لاہور پارک کے قریب پیش آیا۔ جاں بحق خواتین میں 22 سالہ نیلم، 25 سالہ منیزہ، 42 سالہ ربیکہ شامل ہیں۔ لاشیں پولیس کارروائی کے بعد ہسپتال کے مردہ خانے منتقل۔ خوشاب میں توہین مذہب کا الزام لگا کر بینک مینیجر کو قتل کرنے پر سیکیورٹی گارڈ کو 2 مرتبہ سزائے موت سنا دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزم کو 11.5 لاکھ روپے جرمانے کا حکم، 12 سال قید کی سزا بھی سنائی۔ گارڈ نے ذاتی رنجش پر بینک مینیجر کو قتل کر کے جھوٹا الزام لگایا۔ کراچی میں مسلح جنونی شخص کی گھر والوں کو یرغمال بنانے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پاپوش نگر میں ملزم عارف گل نے اپنی بہنوں، والد اور کمسن بھانجے کو گھر میں یرغمال بنایا۔ ملزم نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ واقعے کا مقدمہ ہلاک ملزم کے کزن کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ ملزم کا پستول اور گولیاں فورنزک جانچ کے لیے بھیج دی گئیں۔ پنجاب حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کیا۔ پنجاب کی بہتری کے اقدامات وزیر اعظم کا ویژن ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا پنجاب اسمبلی میں خطاب، کہا کورونا وبا جیسے چیلنج کا کامیابی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ جنوبی پنجاب کے لیے 35% بجٹ رکھا ہے۔ نئے مالی سال کے دوران لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 86 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ بڑھتی آبادی کی وجہ سے لاہور کو انتظامی طور پر تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معاون خصوصی کا بیان حقائق کے منافی، من گھڑت، بے بنیاد ہے۔ گمراہ کن بیان سے تاجر برادری میں نیب سے متعلق منفی تاثر کی کوشش کی گئی۔ ترجمان نیب نے تابش گوہر کے نیب سے متعلق ریمارکس مسترد کر دیے، کہا بیان LNG ریفرنس پر اثر انداز ہونے اور ملزمان کو فائدہ پہنچانے کی مبینہ کوشش ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کی تدفین۔ نماز جنازہ میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ آرمی چیف کا اظہار تعزیت، جنرل قمر جاوید باجوہ کی مرحوم کے لیے دعائے مغفرت، کہا اللہ مرحوم کے اہل خانہ کو صبر کی توفیق دے۔ پنجاب میں کرونا کیسز کی شرح 0.8% ریکارڈ۔ آج سے سینما ہالز کھولنے کا فیصلہ۔ شادی کی آؤٹ ڈور تقریب میں 400، انڈور تقریب میں 200 افراد شریک ہو سکیں گے۔ مزارات کو بھی SOPs کے تحت کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ ملک میں کرونا کے مزید 27 مریض دم توڑ گئے، 979 نئے کیس رپورٹ۔ بھارت کورونا سے اموات کی اصل تعداد چھپا رہا ہے۔ عالمی ماہرین کا دعویٰ، اموات کی تعداد 4 نہیں 11 لاکھ کے قریب ہے۔ مودی سرکار نے سچ چھپایا۔ جنوبی افریقہ کے بعد برازیل نے بھی بھارت سے ویکسین کا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ انڈونیشیا میں بھارتی وائرس نے تباہی مچا دی، ہسپتال بھر گئے، آکسیجن کی قلت۔ ڈیلٹا وائرس کے 20,000 سے زیادہ یومیہ کیس رپورٹ۔ روس میں ایک دن میں ریکارڈ 669 اموات۔ افغانستان سے غیر ملکی فوج کا انخلاء جاری، 20 سال بعد جرمن فورسز نے افغانستان چھوڑ دیا۔ نیٹو فورسز کے سربراہ کا امریکی انخلاء پر اظہار تشویش، طالبان نے حملے نہ روکے تو ایئر اسٹرائیک کریں گے۔ امریکی افواج کے اعلیٰ کمانڈر جنرل ملر نے بھی خبردار کر دیا۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستانی حدود میں فائرنگ، حوالدار سلیم اور لانس نائک پرویز شہید۔ پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی، دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر پاکستان کا شدید احتجاج۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی افسوسناک ہے، سرحد پار سے کارروائیاں ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان اپنے بارڈرز کو مزید محفوظ اور مضبوط بنائے گا۔
मकबूजा कश्मीर ड्रोन हमलों में पाकिस्तानी मुदाखलत का भारतीय दावा मुस्तरद। दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया कि भारतीय वजारत दाखिला का पाकिस्तान पर ड्रोन हमले में मुलव्वस होने का बयान मन घड़त है, बगैर किसी सबूत इल्ज़ाम तराशी की गई भारत का वतीरा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करके अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाता है। इल्ज़ामात साबित करते हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पाकिस्तान को बदनाम कर सकता है। भारत में सियासी नाकामी छुपाने, इंतखाबात जीतने के लिए हमेशा पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल किया गया। भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से बाज रहे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में जिसके घर मिस्मार हुए उन्हें 80 गज का प्लॉट मिलेगा। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने के लिए मुसव्वदा वजीर आला के सुपुर्द। कमीशन नस्ला टावर और दीगर मुतासिरीन के मामले पर भी गौर करेगा। DHA कराची की बारिशों के पेश नज़र फर्जी मश्क अल मदद। मश्क में DHA, CBC के इलेक्ट्रिक के अमले ने हिस्सा लिया। बारिश और अर्बन फ्लडिंग से निपटने की रिहर्सल की गई। मश्क में डी वाटरिंग, रिलीफ एंड रेस्क्यू, जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने की मश्क हुई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।